پارٹ نمبر 7، نروان کی تلاش۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ سنو، میں ان کا مہمان ہوں، ٹیکسی کا بل ادا کر دو، میں انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور سیلز مین گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بہرحال پھر وہ جا کر ٹیکسی کا بل ادا کر آیا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر میں ہلنے کی کوشش بھی کروں تو وہ لپک کر مجھے پکڑ لے۔ مجھے سخت ذہنی کوفت ہو رہی تھی، لیکن یہ کوفت طویل نہ رہی۔ ایک سرخ رنگ کی لمبی کار اسٹور کے سامنے آ کر رکی اور اس کے لمبے قد کا ایک خطرناک شکل آدمی سوٹ پہنے اتر آیا۔ سیلز مین مستعد ہو گئے تھے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زیار خان ہے۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا۔ زیار خان دکان میں داخل ہو کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جسے ایک پارٹیشن کے ذریعے دکان سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اس نے کیبن کی طرف بڑھتے ہوئے سرسری نگاہ مجھ پر بھی ڈالی تھی۔ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ بہرحال اس کے کیبن میں داخل ہونے کے بعد سیلز مین نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ وہ میں اسی کو بتاؤں گا، تم کہہ دو کہ پشاور سے مہمان آیا ہے، میں نے کہا، اور سیلز مین اندر چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے واپس آ کر مجھ سے اندر چلنے کے لیے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ زیار خان دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں لاپرواہی سے اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سیلز مین سے واپس چلے جانے کے لیے کہا۔ میرا نام اصغر نواز ہے۔ کیا غلام سیٹھ نے تمہیں میرے بارے میں اطلاع نہیں دی؟ اوہ ہاں، اطلاع مل گئی ہے، میں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیار خان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے کرسی سے کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرا حلیہ وغیرہ بھی بھیج دیا ہوگا؟ ہاں، مل گیا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے کام شروع کر دیا؟ ہاں، کام شروع ہو چکا ہے، آپ سے چند باتیں معلوم کرنا ہے، میں نے کہا۔ ضرور، فرمائیے۔ زیار خان نے کہا، کیا آپ کو ان اڈوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے؟ کسی حد تک ہے، لیکن مقامی باشندے ان کے بارے میں زیادہ چھان بین نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بھی ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہتے ہیں۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس حد تک اعلیٰ کار نہیں بن سکتے کہ وہاں سے معلومات فراہم کر کے ہمیں دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کاروبار زیادہ پرانا نہیں ہے، تاہم ہم نے ابتدا اعلیٰ پیمانے سے کی ہے۔ ابھی بہت سے شہروں میں جگہ جگہ سے ان آوارہ گردوں کا گزر ہے، ہمارے آدمی بھی موجود نہیں ہیں۔ ہم اس پٹی پر اپنا جال بچھانا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے، لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ شاہراہ حسین پر ہمارا مکمل قبضہ ہوگا اور دوسرے لوگ صرف ہمارے نمائندے بن کر کام کر سکیں گے۔ بہت خوب، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام مجھ جیسے ناتواں انسان سے پورا نہ ہو سکے گا، اس پہ تو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ تنہا نہیں ہیں مسٹر نواز، بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سروے تو ایک معمولی حیثیت رکھتا ہے، اس کی اہمیت اس وقت ہوگی جب ہمارے اسٹور کام شروع کریں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہاں 4 اڈے کام کر رہے ہیں، جن میں 2 شہر میں اور 2 شہر سے باہر ہیں۔ ان میں 3 اڈے ہربن سنگھ کے ہیں۔ جی ہاں، باقی شہر سے ہٹ کر ایک اڈا فوجی خان کا ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند مقامی گنڈے مل کر کام کر رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ مال بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم فوجی خان کو اٹھا کر ہربن سنگھ کا کاروبار فیل کریں گے۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ ہربن سنگھ مال کہاں سے لاتا ہے۔ ویسے اس کا کاروبار کی اصل جگہ کرشک کے قریب لشکری بازار اور قلعہ بست کے کھنڈرات ہیں۔ ان کھنڈرات کے قریب زیادہ آبادی نہیں ہے، اس لیے اونٹوں پر مال آتا ہے اور وہیں سے افغانستان کے مختلف حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ ہربنس کا کاروبار غزنی، قندھار اور ہرات میں پھیلا ہوا ہے۔ ان تمام جگہوں پر اس کے اڈے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج شام کو میں اس کے ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں۔ اوہ، کیا کوئی بندوبست ہو گیا ہے؟ زیار خان نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ ویسے اگر ضرورت پڑے تو اس کے یہاں ہمارا ایک آدمی گلزار خان موجود ہے، معرفیہ سیکشن کا انچارج ہے۔
ضرورت پڑنے پر میرے حوالے سے اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ نام نوٹ کر لیا۔ رقم کی ضرورت ہوگی۔ سیلز مین نے بتایا ہے کہ ٹیکسی کا بل ادا اسے کرنا پڑا تھا۔ زہر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، پرس اڑا لیا گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، جیبیں بھر کر جائیے تاکہ پذیرائی ہو، اس نے کہا اور پھر گھنٹی بجا کر کسی کو بلایا۔ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا افغانی اندر داخل ہوا اور زیار خان نے اس سے ایک بڑی رقم لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بڑی رقم میری جیب میں منتقل ہو گئی تھی۔ اور کوئی خدمت؟ زیار خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس اجازت، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ زیار خان نے مسافہ کی اور میں آئرن اسٹور سے باہر آ گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ٹیکسی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے شاہ پور ہوٹل جانے کے لیے کہا اور اس نے منہ بنا کر ٹیکسی اسٹارٹ کر دی۔ نئی ٹیکسیوں والے پرانے قابل کی طرف جانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اس طرف کی سڑکیں ناہموار تھیں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں شاہ پور کے سامنے اتر گیا۔ میں نے ایک اچھا خاصا نوٹ دے کر ڈرائیور کی پیشانی کے بل نکال دیے اور مجھے سلام کر کے وہ چلا گیا۔ شاہ پور کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اتفاق سے وہی بیرا نظر آیا تھا جس نے ناشتہ منگوایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اچھل پڑا اور اس طرح میری طرف لپکا جیسے آتے ہی گردن دبوچ لے گا، لیکن میں نے فوراً پرس نکال لیا تھا اور پھر میں کاؤنٹر پہنچ گیا۔ بیرے کے قدم بھی سست پڑ گئے۔ میں نے کلرک سے بل کی رقم پوچھی اور اس سے ایک نوٹ ادا کر دیا۔ بیرے کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ کھانا لے کر آ جاؤ، میں نے اس سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سنیے جناب، اچانک کلرک نے لجاجت سے مجھے مخاطب کیا اور میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، دراصل یہاں بہت خراب لوگ بھی آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون شریف اور کون بدماش۔ آپ اچانک چلے گئے تھے، اس لیے ہمیں غلط فہمی ہو گئی۔ آپ کا تھیلا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میں نے گراتے ہوئے کہا۔ تھیلا اور کھانا بیچ دو اور یہ کل کے لیے رکھو۔ میں نے ایک اور نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر پٹک دیا اور پھر میں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بیرا چابی لیے ہوئے میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک اور شخص میرا تھیلا لیے ہوئے تھا۔ میں نے دونوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ گرد آلو جوتے اتار کر باتھ روم میں گیا، پیر دھوئے جس سے کافی سکون ملا اور پھر میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد بیرا کھانے کی ٹرے سجائے ہوئے اندر آ گیا۔ اس میں بھنے ہوئے مرغ، پنیر لگے سلائس اور دہی کے 2 پیالے رکھے تھے۔ خوب بھوک لگ رہی تھی اس لیے ڈٹ کر کھایا۔ بیرا برتن لے گیا تو میں لباس اتار کر آرام کرنے لیٹ گیا۔ میگا کا خیال ذہن میں آیا لیکن کوئی قوت نہ ہوئی۔ ان لوگوں سے پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا، اب اور احتیاط رکھوں گا۔ بہرحال غلام سیٹھ کا معاملہ کسی حد تک سلجھ گیا تھا۔ بہرحال جس حد تک بھی وہ مجھ سے چاہتا تھا اس کے لیے خاصی محنت کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کافی دن تک افغانستان میں قیام کرنا ہوگا۔ میں دل سے ان لوگوں کے لیے کام کرنے پر آمادہ تھا کیونکہ زندگی کو بہت بڑا سہارا مل گیا تھا۔ اس آوارہ گردی کے بارے میں نے بھی سوچا تھا لیکن اس وقت کے اور اب کے انداز میں کافی فرق تھا۔ اب مجھے ہر سہولت مہیا تھی۔ میگا سے پیچھا چھوٹ گیا تھا اس لیے افغانستان دیکھنے کے مواقع بھی فراہم ہو گئے تھے، لیکن بہرحال کسی حسین ساتھی کی ضرورت تو قدم قدم پر پیش آتی ہے اور اس کی کمی نہیں تھی۔ کسی بھی بے پی لڑکی کو کچھ لے دے کر ساتھی بنا لو۔ بہرحال میں نے ان پر رحم کھانے سے توبہ کر لی تھی۔ بس خرچ کرو، عیش کرو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کافی دیر تک میں آئندہ اقدامات پر غور کرتا رہا اور پھر میں سو گیا۔ 4 بجے آنکھ کھلی، منہ ہاتھ دھویا، بال وغیرہ سنوارنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے شخصیت ختم ہو جاتی تھی لیکن انداز ضرور لگا سکتا تھا۔ اتفاق سے جن لوگوں سے ٹکراؤ ہوا تھا وہ سب کے سب بھیک منگے تھے۔ بہت سے ایسے بھی نظر آئے تھے جو اچھے لباس میں ہوتے تھے اور خوب خرچ کرتے تھے، گویا اس انداز میں بھی ان کے لیے اجنبی نہ ہوں گا۔ پھر فقیروں کی طرح مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج کے بعد صحیح۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد بیرے سے وقت پوچھا اور باہر نکل گیا۔ اس طرف ٹیکسی کا وجود نہیں تھا، تانگے البتہ نظر آ جاتے تھے۔ ایک تانگے میں بیٹھ کر چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد مطلوبہ جگہ موجود تھا۔
ٹھیک 5 بجے اٹینڈنٹ مجھے نظر آیا. اس کی نگاہیں بھی شاید مجھے ہی تلاش کر رہی تھیں. چنانچہ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قریب پہنچ گیا. اس نے مجھے سلام کیا اور بولا، وہاں جانے کے لیے کارڈ حاصل کرنا پڑتا ہے. ایک طرح سے یہ ضمانتی کارڈ ہوتا ہے. میں نے تمہارا کارڈ بنوا لیا تھا. اس پر 100 افغانی خرچ ہو گئے. اگر تم نہ آتے تو میں مارا جاتا. غریب آدمی ہوں، اس نے کہا اور میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اسے تھما دیا. اس نے سفید رنگ کا ایک کارڈ میرے حوالے کر دیا. پھر بولا، آؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں. لیکن تمہارا سامان کہاں ہے؟ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، میں نے جواب دیا. اپنا تھیلا میں نے شاہپور ہی میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. میں اس کے ساتھ چل پڑا. مسجد والے پل سے دریائے کابل کو عبور کر کے ہم بلندی کی طرف چل پڑے. مغرب کی طرف کوہ بابا کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھیں. سبز بازار سے ٹیکسی لی اور کوہ بابا چل پڑے. یہاں سیاح ہال کے لیے ایک سڑک بنا دی گئی ہے، انتہائی شفاف اور سیدھی سڑک جو روسیوں نے تعمیر کی ہے. یہ سڑک سیدھی کوہ بابا لے جاتی ہے. دور سے یہ چوٹیاں بالکل نزدیک نظر آتی ہیں لیکن فاصلہ کافی ہے. ٹیکسی نے ہمیں القمر چھوڑ دیا. پہاڑیوں کے دامن میں گھرا ہوا سفید رنگ کا یہ ہوٹل دور سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے. سیاح قرب و جوار میں گھومنے کے بعد یہیں قیام کرتے ہیں یا پھر ضرورت مند ایک طویل ناہموار فاصلہ طے کر کے ان پہاڑوں میں جا نکلتے ہیں جہاں منشیات کی جنت ہے. یہ عظیم و شان غار ہر قسم کے مجرمانہ مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. یقیناً حکومت افغانستان ان سے ناواقف نہ ہوگی، لیکن ایک معقول رقم کے عوض اگر کوئی ان غاروں میں پناہ اپنا کاروبار شروع کر دے تو حکومت کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میرا گائیڈ مجھے لیے ہوئے ناہموار راستوں پر چلتا رہا. ہم بے خبر چلے جا رہے تھے کہ ایک چٹان کے عقب سے 2 ہٹے کٹے افغانی ڈھیلی ڈھالی پگڑیاں باندھے نکل آئے. ان کے تنومند جسم کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا. پستول لٹکے ہوئے تھے اور کارتوس کی پٹی نمایاں تھی. کارڈ دکھاؤ صاحب، میرے گائیڈ نے کہا اور میں نے کارڈ نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا. انہوں نے کارڈ دے کر گردن ہلائی اور میرے ساتھی نے مجھ سے اجازت مانگ لی. میں نے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر اوپری جیب میں رکھ لیے تھے. ان میں سے 10 افغانی ٹکا لے کر میں نے گائیڈ کو دے دیے اور وہ سلام کر کے واپس چلا گیا. آؤ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اشارہ کر دیا. میں ان کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے. عجیب پراسرار ماحول تھا. غار کے دوسری طرف ایک نیم تاریک ہال تھا جس میں صرف ایک کاؤنٹر لگا ہوا تھا. کاؤنٹر پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. میرے ساتھ آنے والے نے کارڈ ان میں سے ایک کو دے دیا جسے لاپرواہی سے جمع کر لیا گیا اور مجھے ایک اور دروازے سے دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا گیا. میں اس طرف چل پڑا. غار کے دوسری طرف قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا. یوں بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی اسٹینڈرڈ کے ہوٹل میں آ گیا ہوں. اس عظیم و شان غار کو ایئر کولر لگا کر ٹھنڈا کیا گیا تھا. اس سے یہاں کی گھٹن کم ہو گئی تھی اور خاصی خنکی محسوس ہوتی تھی. پورے ہال میں بدمست آوارہ گرد پڑے ہوئے تھے. ان میں لڑکیاں تھیں اور مرد بھی. سب ایک دوسرے سے بے خبر تھے. دم لگ رہے تھے، غم مٹ رہے تھے. لمبی لمبی نلکیاں جن میں افیون پی جا رہی تھی. میں نے لباس میں نشہ ختم کرنے والی گولی تلاش کی. یہ ضروری تھیں اور خاصی مقدار میں مجھے فراہم کر دی گئی تھیں کیونکہ بہرحال مجھے ہر قسم کا نشہ کرنا تھا. اس کے بغیر میرا حلیہ بے معنی ہو جاتا تھا. ہال میں چلتے ہوئے میں نے اپنے قدموں کے نیچے نرم قالین محسوس کیا. اپنی طرف سے ان لوگوں نے ہر آسائش کا بندوبست کر رکھا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ یہاں آنے والے وحشی اور جانور تھے. انہیں نشہ و اشیاء کے علاوہ کسی دوسری چیز کی دلچسپی نہیں تھی. ایک کونے سے انگریزی موسیقی کی دھنیں نشر ہو رہی تھیں. مجموعی حیثیت سے دلچسپ ماحول تھا. میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک کونے میں جا بیٹھا. فوراً ایک سفید لباس والا افغانی لڑکا میرے پاس آ پہنچا. یس پلیز، اس نے شستہ انداز میں کہا. میں نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آرڈر دے دیا. وہ چلا گیا. چند منٹ بعد وہ ایک پلیٹ میں افیون کی گولیاں
पाइप, दिया सलाई और एक शीशी में आतिशगीर सयाल ले आया। इसके साथ ही प्लेट में बिल भी रखा हुआ था। मैंने बिल देखा और एक नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। बाकी तुम रखो, मैंने भारी आवाज़ में कहा और वो अदब से गर्दन झुकाकर चला गया। मैंने अफीम की गोली पाइप में रख दी। उसके साथ ही मैंने सुर्ख गोली ज़ुबान के नीचे रख ली थी। फिर मैंने एक तीली से आतिशगीर सयाल गोली पर लगाया और माचिस की तीली खींचकर इसमें आग लगा दी। गोली सुलग उठी और मैंने पाइप दांतों में दबा लिया। नन्ही सी चिंगारी बुलंद हुई और मेरा मुंह कड़वा हो गया। मुझे अबकाई आने लगी। शुक्र है नीम तरीक माहौल था, वरना मेरी बिगड़ी हुई शक्ल बहुत से देखते समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। थूकने की गुंजाइश भी नहीं थी। बड़ा सख्त वक्त आ पड़ा था। दिमाग की खराबी पर खुद को कोसता रहा। चर से भी काम चल सकता था। खामखा ये मुसीबत गले लगाई। बाहर हाल बर्दाश्त करना था। दिमाग घूम रहा था। कड़वाहट थी कि अलमान हफीज। हल्के रास्ते पेट तक कड़वा हो गया था। धुआं खारिज करके चारों तरफ देखा। हस्बे तवक्को कोई मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। बाहर हाल दूसरे कश की हिम्मत न हुई। गोली सुलगती रही और फिर राख हो गई। आधे घंटे तक 8 गोलियां राख कर दी। प्लेट में अभी चंद गोलियां और बाकी थीं, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उन्हें भी राख करके दम दिया जाए। ठंडी दीवार से टेक लगाकर मैं नीम तरीक माहौल का जायज़ा लेता रहा और चंद मिनट के बाद मैंने एक ख़ास बात महसूस की। यहाँ जितने भी आवारागर थे उनमें एक भी बोसीदा लिबास वाला नहीं था। शक्लें और चेहरे तो सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन ये कम अज़ कम इन फ़कीरों में से नहीं थे जो सिर्फ भीख मांग कर गुजारा करते हैं। इसकी वजह शायद यहाँ के अखराजात हों। ऐसे लोगों को ये अखराजात ही ना देते होंगे। इसीलिए शायद कार्ड सिस्टम रखा गया है ताकि इनके एजेंट गलत लोगों को इस तरफ ना आने दें। लेकिन मेरे बारे में ये अंदाज़ा कैसे लगाया गया कि मैं इनमें से नहीं हूँ? और इस सिलसिले में सिर्फ एक ही बात सोची जा सकती है। मेरे गाइड मेरी हैसियत के बारे में अंदाज़ा लगा लिया था और ना वो मुझे यहाँ तक आने न देता। रात हो चुकी थी। सोने वाले जाग रहे थे। हॉल की रोशनियाँ तेज़ हो गई थी। तारीकी छुट रही थी। ये भी दिलचस्प बात थी। यहाँ दिन को अंधेरा होता और रात को रोशनी। चर्च, अफीम और दूसरी मंशियात की खुशबू हॉल में चकरा रही थी। एलोस पर शीशे का एक रिकॉर्ड बज रहा था। पसे मुर्दा चेहरे रोशन होते जा रहे थे। मैं भी संभल कर बैठ गया। हॉल में कुछ और बेपी दाखिल हुए थे। रिकॉर्ड ख़त्म हो गया और इसके बाद अचानक एक मुकामी धुन बजने लगी। इसके साथ ही पूरे हॉल में तेज़ रोशनियाँ जगमगा उठीं। ये रोशनियाँ दीवारों से फूटी थी और फिर एक अफ़गानी रक़ासा रवायती लिबास में मलबूस एक सुराख से निकल आई। उसने रक़्स करना शुरू कर दिया और तमाम बेपी दिलचस्पी से उसके रक़्स को देखने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली और ख़ुद भी संभल कर बैठ गया। रक़ासा काफ़ी तेज़ रक़्स कर रही थी और फिर रक़्स करती हुई वो मेरे सामने आ गई। मैंने उसके हसीन चेहरे को देखा और देखता रह गया। बिलाशुबा वो इंतहाई मौजू नक्शो निगार की मालिक थी। रक़ासा मेरे सामने रुक गई। उसने दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा और फिर उसने नाक से कोड़ के मुझे इशारा किया और मैं खाती हुई आगे बढ़ गई। मैं उसके जवान जिस्म को देख रहा था। अब मुझे जिस्मों की खासी पहचान हो गई थी। मैं लिबास की तहों में छुपे हुए हीरों को बखूबी पहचान लेता था। बिलाशुबा वो हसीन तरीन जिस्म की मालिक थी। लेकिन वो इशारा कैसा था? क्या सिर्फ ग्राहकों को खुश करने की एक अदा या कुछ और? लेकिन इस कुछ और के चक्कर में फंस कर मैं जहन को उलझा नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सिर्फ उसके रक़्स से दिलचस्पी ली। यहाँ का माहौल भी मेरे लिए अजनबी था। न जाने यहाँ के क्या आदाब हों। चरखों में मलबूस तवील अलकामत और तनमद अफ़गानी भी ख़ासी तादाद में यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी कुछ मानी ही तकती होगी। यूँ भी यहाँ वो तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं था जो उन आवारा गर्दों की खासियत है। अफ़गानी रक़ासा रक़्स करती रही और थोड़ी देर के बाद उसका रक़्स ख़त्म हो गया। हॉल में बैठे हुए लोगों ने तालियां बजाईं और रक़ासा ने सर ख़म कर दिया। उसकी बटी हुई बारीक चूटियां झूलने लगीं, जिन्होंने उसके हुस्न को कुछ और जिला बख्शी थी। फिर वो उसी रास्ते से वापस अंदर चली गई जिससे आई थी। हॉल में खामोशी फैल गई। ऑर्केस्ट्रा भी खामोश हो गया। धीमे धीमे लहजे में लोगों की गुफ्तगू उभरने लगी। सर्विस तेज़ हो गई। टूटे हुए नशे पूरे किए जाने लगे। इंजेक्शन कैप्सूल तकसीम होने लगे।
پھر ایک دراز قد بیبی اٹھا اور کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر مینیجر کے سامنے جھک گیا۔ اس نے مینیجر سے کچھ کہا تھا اور مینیجر نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ایک لمبا مائک لا کر رکھ دیا گیا اور بیبی اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ساز بجانے والوں کو ہدایت دی اور پھر ایک نغمہ چھیڑ دیا۔ صاف اور شائستہ انگریزی میں ایک خوبصورت نغمہ، اور جوڑے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر رقص کرنے لگے، دھیما دھیما رقص۔ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، بہت سے انسان، بہت سی کہانیاں، خود میری بھی ایک کہانی تھی، انوکھی کہانی۔ یہ سب مجھ سے جدا کہاں تھے؟ نہ جانے ان میں کون کیا ہو، جانے کس کی کہانی سب سے دلچسپ، سب سے پردرد ہو۔ میں ان کی شکلیں دیکھنے لگا، ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے، آنکھیں بند کیے، رقص کے نشے سے سرشار، خود کو بھلانے میں کوشاں۔ زندگی ایک سخت امتحان ہے، ممتحن نت نئے ہنگامے، نت نئے ہاتھ سے بکھیر دیتا ہے اور پھر انسان کی جد و جہد دیکھتا ہے۔ کچھ خود کو ان حادثوں میں گم کر دیتے ہیں، کچھ ان سے فرار حاصل کر کے اپنے آپ کو مضحکہ خیز بنا لیتے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ نواز اصغر سرائے عالمگیر نامی ایک خوبصورت بستی کے ایک سادہ دل کسان کا بیٹا، تنومند قوی۔ مجھے کھیتوں میں ہل چلانا چاہیے تھا، میرے لیے غلط پلاننگ کی گئی، میری سادگی چھین لی گئی، میری شخصیت بدل دی گئی اور میں اس بدلی ہوئی شخصیت کو قبول نہ کر سکا۔ میرے راستے غلط ملت ہو گئے اور میں الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے لگا، اور اب میں اپنے ہی جیسے انسانوں کا اعلیٰ کار تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھی آخر مجھ سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں؟ مجھے نوکری کی ضرورت تھی، نوکری نہیں ملی۔ ایک وقت کا کھانا کوئی دینے کو تیار نہ تھا، لیکن پھر اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ میرے اوپر زبردست رقم خرچ کی گئی، مجھے ہر سہولت مہیا کی گئی۔ آج مجھے دولت کی کوئی فکر نہیں ہے، جس قدر چاہوں ان سے لے لوں، لیکن میں نے ابھی تک کچھ بھی تو نہیں کیا تھا۔ ان کے نمائندے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی صورتحال سے باخبر ہیں، پھر میرا کیا کام؟ مجھے یہ سب عجیب محسوس ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ صرف میری پرورش کر رہے ہوں۔ آخر یہ بھی کوئی کام تھا؟ ان کا ماضی الضمیر بھی واضح نہیں ہوا تھا۔ مجھے صحیح طور سے کچھ معلوم ہو تو میں کام بھی کروں۔ جب ان کے نمائندے ہی تمام معلومات رکھتے ہیں تو پھر میں کس مرض کی دوا ہوں؟ میں کیا کروں؟ لیکن ان تمام باتوں میں ذہن الجھانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، میری وفاداریاں ان کے ساتھ رہیں گی، جس طرح وہ چاہیں گے ان کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور جب وہ میری ضرورت محسوس نہیں کریں گے تب پھر وقت کے لحاظ سے خود کو بدلوں گا۔ انہی خیالات میں غلطاں تھا۔ ہیپی جوڑے اب دھیمی موسیقی میں رقص کر رہے تھے۔ مائک کے پیچھے کھڑا ہوا ہیپی اپنا گانا ختم کر چکا تھا اور اب خود بھی ایک لڑکی سے لپٹا ہوا رقص کر رہا تھا۔ دفعتاً مجھے اپنے نزدیک کسی کا احساس ہوا اور میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ گہرے سیاہ بادلوں میں چاند نکلا ہوا تھا، دودھ کی طرح سفید چہرہ، دلکش نقش نگار۔ بغیر پلکیں جھپکائے میں اسے دیکھتا رہا۔ بدلے ہوئے لباس میں اسے پہچان نہ سکا، لیکن وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ سے میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ افغان رقاصہ تھی جو تھوڑی دیر قبل رقص کر رہی تھی۔ آر یو برٹش؟ اس نے دونوں کوہنیاں میرے میز پر رکھ کر جھکتے ہوئے پوچھا، اور میری نگاہیں اس کے کھلے ہوئے گریبان کی طرف اٹھ گئیں۔ سوکھی سڑی بیپی لڑکیوں کے برعکس وہ تر و تازگی کا مبرر تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، پاکستانی، میں نے جواب دیا اور وہ حیرت سے چونک پڑی۔ میری صاف اردو نے اسے حیران کر دیا۔ اوہ، ہم تمہیں برٹش سمجھا، اس نے بھی اردو میں کہا۔ پٹھان ہے؟ مگر ان لوگوں میں تمہارا نام کیا ہے؟ نروان کی تلاش، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات شاید وہ نہیں سمجھی تھی، چند لمحے میری شکل دیکھتی رہی۔ میں تم کو پسند کیا، اس نے اپنا سفید ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شکریہ، میں نے اس کے ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ مسکرانے لگی۔ یہ لوگ اچھا نہیں ہیں، گندا، غلیظ، چھی، تم ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس نے ایک ادا سے ناک سے کھوڑتے ہوئے کہا۔ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں سیاح ہوں، سفر کرتا ہوں۔ ہم سفر جو بھی ہو، آج رات کو ہمارا مہمان بنو۔ اس نے قدرتی سرخ ہونٹوں پر دعوت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔
میں تمہاری دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس نے سانس میرے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ میں اس کی قربت سے جلنے لگا، آگ کی طرح تپنے لگا۔ وہ کافی خوبصورت تھی، بحیثیت عورت ان تمام عورتوں سے بھاری تھی جو مجھے مل چکی تھیں۔ پیشہ ور ہونے کے باوجود وہ مشرقی نسوانیت کا پیکر تھی۔ کیا پیو گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہاں کچھ نہیں، اٹھو، اس نے میری کلائی پکڑتے ہوئے کہا اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ وہ پلٹ کر ایک دروازے کی طرف چل دی۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک بھاری جسم والا افغانی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں ایک اور افغانی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف 2 پستول لٹکے ہوئے تھے۔ رقاصہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ دونوں افغانی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ 1000 افغانی، کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے بھاری اور جذبات سے عاری آواز میں کہا، اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 نوٹ نکالے اور کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ اس نے ایک رسید کاٹ کر میری طرف بڑھا دی اور اس رسید میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رقاصہ بدستور میری کلائی پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکا کہ قدرتی تھی یا مصنوعی۔ راہداری کے دونوں سمت گول دروازے بنے ہوئے تھے۔ عجیب ماحول تھا۔ قدرتی غاروں کو اس شاندار طریقے سے استعمال کیا گیا تھا کہ عقل حیران تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر بہت سے شمعدان تھے جس میں سے صرف ایک شمعدان میں شمع روشن تھی۔ شمع کی دھندلی روشنی میں کمرے کے ماحول کو ٹھیک سے نہ دیکھ سکا۔ رقاصہ نے داخلی سوراخ کے اوپر لگا ہوا ڈھکن نیچے کھینچ دیا جیسے سب میرین کے ڈھکن ہوتے ہیں۔ گویا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے شمعدانوں کی طرف بڑھی اور ایک ایک کر کے اس نے تمام شمعیں روشن کر دیں۔ اوہ، تم کھڑا کیوں ہیں؟ بیٹھو، اس نے لوچدار آواز میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ایک طرف پڑے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ صوفے پر بیٹھ کر میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا لیکن گھٹن کا ذرہ برابر احساس نہیں تھا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا۔ دیواروں کی تراش قدرتی تھی، البتہ مناسب جگہوں پر انہیں خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا تھا۔ نیچے قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ساگوان کی لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ ایک صوفہ سیٹ تھا اور چوڑی 2 آدمیوں والی مسہری جس کے پائنتی پر ایک خوبصورت رضائی رکھی ہوئی تھی اور سرہانے 2 موٹے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے برابر لباس ٹانگنے والا سٹینڈ تھا۔ رقاصہ تمام شمعیں روشن کر کے پلٹی اور میرے نزدیک آ گئی۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر میرے پیروں کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس نے میرے جوتے کے بند کھولنے شروع کر دیے اور میں چونک پڑا۔ ارے نہیں، میں خود اتار لوں گا، تم یہاں آؤ، بیٹھو، میں نے کہا اور اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ وہ میرے برابر آ بیٹھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں شراب برسا رہی تھیں۔ میں جھکا اور اس نے گردن اونچی کر دی۔ بڑی خود سپردگی تھی اس کے انداز میں، بڑی دلکشی تھی۔ میں نے بے چینی سے اپنے ہونٹ اس کے شیریں لبوں پر رکھ دیے اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ہر ادا سے مشرقیت جھلکتی تھی۔ میں مشرق و مغرب کا موازنہ کرنے لگا۔ میرے چوڑے اور مضبوط بازوؤں نے اس کے گرد حصار قائم کر لیا اور مجھے اس کے ریشمی جسم کی ملائمت کا احساس ہوا۔ بلا شبہ یہ رات زندگی کی حسین رات تھی، اس زندگی کی جو میں نے اب تک گزاری تھی۔ میں رقاصہ کے لب سے شراب چراتا رہا۔ اس کے سانس گہرے ہوتے گئے اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مسہری پر تھے۔ وہ اپنے جسم کو میرے سامنے عریاں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے رضائی اوڑھ لی تھی۔ اس کا سر میرے بازو پر رکھا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھا۔ نواز، میں نے کہا۔ اور تمہارا؟ درفشانہ، اس نے جواب دیا۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ تم یہاں کب سے کام کرتی ہو؟ درفشانہ، 3 سال سے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہی رہتی ہو؟ نہیں، شاہ بابا کے پیچھے گلرخ میں رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ رات یہاں گزارتی ہو؟ ہفتے میں 1 دن چھٹی ہوتا ہے۔ یہ لوگ تمہیں کیا دیتا ہے؟ کمیشن سے کام کرتا ہے، وہ ہر بات صاف کوئی اور بلا جھجک بتا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خوف سی اٹھی، اتنی معصوم لڑکی اور یہ پیشہ کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے مرد اس کی زندگی میں آئے ہوں گے،
میں اس سے بہت سے سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ زیادہ خریدنے سے طبیعت مخدر ہوگی، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میری یہ سوچ خالص مشرقی تھی، ورنہ یہ سب حماقت کی باتیں تھیں۔ میں نے 1000 افغانی ادا کر کے اسے ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ اس رات کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھاؤں اور چلا جاؤں، باقی باتوں میں کیا رکھا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے گھسیٹ کر خود سے قریب کر لیا۔ تاہم ایک سوال میرے ذہن میں کل بلایا اور میں نے اسے پوچھنے سے باز نہیں رکھا خود کو۔ پارٹ نمبر 7 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نرمان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیے۔